بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 سال ہوئی تو ایک دن نبی کریم کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ نبی کریم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے نبی کریم کی آنکھوں کا بہت علاج کروایا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارکہ میں درد کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان پریشان تھے کہ ہر جگہ سے علاج کروا چکا ہوں، کسی جگہ سے میرے پوتے کی آنکھوں کو فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ پریشانی کی حالت میں بیٹھے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، اے مکہ کے سردار، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، پیارے دوست، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، میں نے ہر جگہ سے علاج کروایا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے درد نہیں جاتا۔ اس بندے نے کہا، اے مکہ کے سردار، فلاں جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ مکہ کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے۔ اس بندے کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور اس راہب طبیب کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے ساتھ اس راہب کے گھر گئے تو اس کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے، یہ طبیب کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے بزرگ بندے، اس راہب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، جو کوئی بھی اس چوکھٹ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے ہمکنار کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ بندہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ اندر ہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، یہ تو دروازہ بند ہے، یہ دروازہ کب کھولے گا؟ لوگوں نے بتایا، یہ دروازہ کئی دن تک بند ہی رہتا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب مرضی ہو تو باہر آتا ہے، ورنہ کئی دن تک دروازہ اسی طرح بند رکھتا ہے۔ لوگوں کے منہ سے یہ بات نکلی کہ ساتھ ہی شدید قسم کا زلزلہ آیا اور راہب بھاگا گھر سے باہر آ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زلزلے کی وجہ سے گھر کی چھت گر جائے، میں گھر کی چھت کے نیچے آ کر نہ مر جاؤں۔ جب راہب باہر آیا، زلزلہ تھم گیا تو راہب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا، اے مکہ کے سردار، یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا، اے راہب، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، میں کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں، کسی جگہ سے فرق نہیں پڑا، مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہو۔ اے راہب، میرے پوتے کو دم بھی کرو اور دعا بھی دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر نظر ماری تو کافی دیر تک نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ راہب ایک کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر آسمانی کتابوں کے چند اوراق اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ راہب کبھی آسمانی کتاب کے صفحات کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، کبھی صفحات کی طرف دیکھتا تو کبھی نبی کریم کے چہرے کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا تو کبھی نبی کریم کی زلفوں کا نظارہ کرتا۔ ساری کتاب کو دیکھ ڈالا، حضرت محمد کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر نبی کریم کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے سب سے پیارے اور لاڈلے نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد نے ابھی اعلان نبوت نہ کیا تھا، لیکن راہب نے پہلے ہی گواہی دے دی۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اے راہب، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ جلدی کر دو۔ راہب نے کہا، اے مکہ کے سردار، کون سے کام کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، راہب، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے مکہ کے سردار، میں اس کا علاج کروں
حضرت عبد المطلب فرمانے لگے راہب میں تو اسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور راہب کہنے لگا اے مکہ کے سردار آپ نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، آپ مقدس لڑکے کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں۔ اے مکہ کے سردار آپ دو جہانوں کی رحمت کو میرے جیسے گنہگار بندوں کے پاس لے آئے ہیں، آپ تو نبی کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے مکہ کے سردار میں اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا کہ اچانک میرا جسم لرزنے لگا، اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا تو ہو سکتا ہے کمرے کی چھت نیچے آ کر مجھ پر گر جاتی۔ اے مکہ کے سردار تیرا یہ پوتا بڑی شان و عظمت والا ہے، اپنے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف تو نظر مار، ماشاءاللہ چہرہ مبارک پر نور ہے اور نور سے چمک رہا ہے۔ کائنات میں یہودی اس نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، اپنے پوتے کو گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی آپ کے پوتے کو کوئی نقصان میں مبتلا کریں۔ جائیے اس نورانی چہرے کو اپنے گھر میں لے جائیں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے طبیب شکریہ آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، لیکن جس کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ مسئلہ تو حل ہی نہیں ہوا، وہ تو ویسے کا ویسے ہے۔ راہب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اے سردار مکہ ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے اے راہب کیا کہا؟ راہب کہنے لگا اے مکہ کے سردار اسی نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک نکال کر انہی کی آنکھوں میں لگاؤ، اسی میں شفا ہے۔ دادا نے پوتے کا لعاب مبارک منہ سے نکال کر آنکھوں پر لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ایسے محسوس ہونے لگیں جیسے کہ ان کی آنکھوں میں کبھی درد ہی نہ تھا۔ جب آنکھوں میں سکون ہوا تو حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا۔ جب حضرت عبد المطلب جانے لگے تو راہب نے کہا اے مکہ کے سردار میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سرور کائنات کا دیدار نصیب فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہنے لگے اے راہب آپ کی دوا اور دم بڑا مشہور ہے، آپ جس کو بھی دم کرتے ہو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، آخر دم میں کیا پڑھتے ہو جس میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے؟ راہب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اے مکہ کے سردار جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں اے اللہ تجھے تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ یہ الفاظ پڑھ کر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور ساتھ میں دوا بھی دیتا ہوں تو اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس مریض کو صحت یاب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔